وہ غیر مناسب تھی، اس لیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ایجنڈا میں پہلے ہی آ چکی تھی، لہٰذا یہ ابھی آپ کو موقع ہے جی، آپ کو دی ہے، آپ اس پہ تحریک پیش کر دیں جی۔ اب میں آپ کی اجازت کے ساتھ جی ہاں میں یہ پڑھتا ہوں۔ انڈر سب رول 4 of Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I hereby seek leave of this august House to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. جی وہ اراکین جو اس کی حمایت میں ہیں اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں جی، گنتی کریں جی۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں جاری ہے اور اس دوران تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے اور اب اس پر جو اپوزیشن کے ارکان ہیں، ڈپٹی اسپیکر نے بتایا کہ 147 ارکان کی جانب سے یہ موو داخل کرائی گئی ہے، جس پر اب اس وقت انہوں نے رائے لی اور انہوں نے کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو جائیں۔ اپوزیشن اراکین اپنی سیٹوں پر موجود ہیں، جبکہ حکومتی اراکین جو اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس میں موجود ہیں وہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ اس وقت ایوان میں اراکین کی گنتی جاری ہے۔ اپوزیشن اراکین اس وقت اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی ہے اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے یہ کہا کہ جو بھی اراکین اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت اپوزیشن اراکین کی گنتی جاری ہے اور حکومتی بینچز پر یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی حکومتی اراکین ہیں وہ اپنی بینچز پر بیٹھے ہیں کیونکہ وہ اس قرارداد کے حق میں نہیں ہیں، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اس وقت تمام ہی اراکین اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کی اس وقت گنتی جاری ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے۔ اس پر ووٹنگ کب ہوگی اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے۔ جب قومی اسمبلی کا اجلاس 2 روز قبل شروع ہوا تھا اس میں تعزیتی ریفرنس کے بعد میں فوری طور پر وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ اسپیکر نے زیادتی کی، انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، عدم اعتماد کی تحریک نہ پیش کی گئی اور آج عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کر دیا گیا ہے۔ ایوان میں اس وقت اپوزیشن اراکین جو نشستوں پر کھڑے ہیں ان کی گنتی جاری ہے۔ تمام ہی اپوزیشن اراکین تقریباً اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے بتایا کہ 147 ارکان کی جانب سے یہ موو پیش کی گئی ہے جس پر جو اس کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہوں اور اس وقت اپوزیشن اراکین اپنی نشستوں پر کھڑے ہیں، ان کی گنتی جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے یہ عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی ہے، جس کے بعد اب اس پر ووٹنگ ہوگی۔ ووٹنگ کب ہوگی اس کے بارے میں ابھی بتایا نہیں گیا، اس کا فیصلہ تاہم آج ہو جائے گا۔ ایوان میں اس وقت اراکین کی گنتی جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد یہ بالکل واضح ہو جائے گا اس وقت اپوزیشن کے کتنے ممبرز تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کے دوران پیش ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے سردار حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سردار حمید، ارکان کی تعداد کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ اپوزیشن کے کتنے ارکان ہیں، حکومتی کتنے ارکان آج کے اجلاس میں شریک ہیں؟ بالکل، آج ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت یہ اجلاس جیسے ہی شروع ہوا ہے تو اس کے بعد ایجنڈے پر آج وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل تھی، جس کو ٹیک اپ کر دیا گیا ہے اور تحریک کے حق میں جو ہے اور اس کے مخالفت میں جو ہے ڈپٹی اسپیکر نے ووٹنگ جو ہے وہ اس وقت کرا رہے ہیں اور
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس کے حق میں وہ کھڑے ہو جائیں پہلے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جو اس کے مخالف ہوں گے ان کو کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے گا. تو اس وقت ارکان کی گنتی جو ہے، گنتی کا عمل جاری ہے. اگر یہ مطلوبہ گنتی پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ باضابطہ ٹیک اپ ہوگی، عدم اعتماد اور اس کو پیش کرنے کی پھر اجازت دے دی جائے گی. اپوزیشن لیڈر جو شہباز شریف ہیں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی اجازت سے اس تحریک کو عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف پیش کی ہے. اس پر اس وقت اس تحریک کے حوالے سے جو ہے وہ گنتی کی جا رہی ہے کہ اس کے حق میں کتنے ووٹ ہوں گے اور اس کے مخالفت میں کتنے ووٹ ہوں گے. اس کے بعد یہ باضابطہ طور پر ٹیک اپ ہوگی. اس کے بعد آئندہ چل کر جو ہے اس پر رائے شماری ہوگی، اور جیسے ہی آئین جو اس کے رولز ہیں قومی اسمبلی کے، اس کے مطابق جو ہے جیسے ہی اسپیکر اس کو ٹیک اپ کرتا ہے تو اگلے 3 سے 7 دن کے اندر اس پر رائے شماری جو ہے وہ اسپیکر پابند ہوتا ہے کہ وہ کرائے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج یہ تحریک جو ہے وہ اس کے حق میں کتنی. اچھا سردار حمید بتائے گا، حکومتی اتحادی جماعت کا کوئی رکن موجود ہے یا جو منحرف اراکین تھے ان میں سے کوئی آئے ہیں؟ اس دوران جو ہے وہ اکثریت اراکین کی وہ موجود نہیں ہے یہاں پہ، منحرف اراکین بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کے کچھ لوگ بھی یہاں بڑی تعداد میں اس طرح موجود نہیں ہیں. تو دوسری طرف سے اپوزیشن کے بھی لوگ جو ہے وہ اتنی تعداد میں موجود نہیں ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب کتنے اس تحریک کے مناسب. ٹھیک سردار ہمارے ساتھ ہی رہے. اس وقت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری قرارداد پیش اظہار کرنے کی خیال کر اجازت دی جاتی ہے. آئٹم نمبر 4 جی میاں شہباز شریف صاحب آئٹم نمبر 4 پیش کریں، قرارداد پیش کریں. جناب ڈپٹی اسپیکر، should I start? میں سٹارٹ کروں. Through this resolution, under clause 1 of Article 95 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, this House resolves that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan Niazi, and consequently he shall cease to hold office under clause 4 abed. قرارداد پر بحث رول 37 کے سب رول 5 کے تحت بروز جمعرات 31 مارچ 2022 کو ہوگی. ایوان کی کارروائی بروز جمعرات 31 مارچ 2022 دوپہر 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے. ایوان کی کارروائی 31 مارچ 2022 تک کے لیے 2 دن کے لیے معطل کر دی گئی ہے. اس وقت قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے بتایا کہ اب قومی اسمبلی کا اجلاس 31 مارچ 2022 کو ہوگا، اور اس دوران وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے پیش کی گئی، جس کے بعد اپوزیشن اراکین نے قرارداد پیش کرنے پر ڈیسک بجائے. تاہم منحرف ارکان میں سے کوئی پیش نہیں ہوا قومی اسمبلی اجلاس میں. جو حکمراں جماعت کے منحرف اراکین تھے، اس کے علاوہ نہ ہی کوئی حکومتی اتحادی جماعت کا رکن آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوا. تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں 161 ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے جو اس وقت قومی اسمبلی اجلاس میں شریک تھے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جب قرارداد پیش کی گئی اپوزیشن لیڈر کی جانب سے تو اس کے بعد میں گنتی کروائی. 161 اراکین تھے جو اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے. تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے حوالے سے اب 31 مارچ 2022 تک قومی اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اس پر بحث 31 مارچ 2022 کو ہوگی. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اجلاس کو ملتوی کیا. تاہم منحرف اراکین میں سے کوئی بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوا. حکمراں جماعت کے جتنے بھی منحرف اراکین تھے جو سامنے آئے، جو اپنی ہی لیڈرشپ سے عدم اعتماد کرتے نظر آ رہے تھے، وہ پیش نہیں ہوئے. اس کے علاوہ کوئی بھی حکومت کے اتحادیوں میں سے بھی کوئی پیش نہیں ہوا. سردار حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں تفصیلات لیں گے. سردار حمید، بحث اب جمعرات 31 مارچ کو ہوگی. جی بالکل، لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، جو تحریک کے حق میں 161 ووٹ جو گنتی ہوئی ہے اس میں آئے ہیں، اور اس پر ڈپٹی اسپیکر نے اس تحریک پیش کرنے کی اجازت دے دی اور اسے منظور کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جو ہے وہ تحریک پیش کی، جس پر باضابطہ کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر نے 31 مارچ تک اجلاس ملتوی کیا اور کہا کہ اس پر مزید کارروائی جو ہے آگے چل کر 31 مارچ کو ہوگی، اور اس میں جو مزید پروسیس ہوگا اس پہ ہوگا. اور اس کا پروسیس رولز کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ اس پر بحث ہوتی ہے اور بحث کے بعد جو ہے اسپیکر پھر اس پر رائے شماری کراتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ کے نتیجے میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر
اسٹرینتھ جو ہے اپوزیشن کے بعد زیادہ ہوئی تو یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور وزیر اعظم ہوگا. لیکن اگر یہ ناکام ہو گئی اور اس کے اگینسٹ ووٹ پڑے تو پھر جو ہے وہ وزیر اعظم اس میں سرخرو ہو سکتے ہیں. لیکن یہ آگے چل کے ہوگا فیصلہ 3 سے 7 دن ہوتے ہیں اور اسی کا پیش نظر جو ہے ڈپٹی اسپیکر نے اب اس تحریک کو منظور کرتے ہوئے اب جو شہباز شریف نے پیش کی تھی اس کے حق میں 161 ووٹ تھے جس کی بنیاد پر اسے منظور تحریک پیش کرنے کی انہیں اجازت دی اپوزیشن لیڈر کو, اور اپوزیشن لیڈر نے پھر یہ تحریک پیش کر دی اور پیش کرنے کے بعد اب 31 مارچ کو اجلاس جو ڈپٹی اسپیکر نے ملتوی کیا ہے اور آگے جو 31 مارچ کو اجلاس ہوگا تو اس میں جا کر اس تحریک پر بحث بھی ہوگی اور بحث کے بعد جو ہے اسپیکر جو ہے اس پر رائے شماری کرائیں گے یعنی ووٹنگ کرائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا اس پر عمل کیا جائے گا. جی ٹھیک, بحث کے بعد اسپیکر رائے شماری کرائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے اور اس قرارداد میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا اس ایوان کو وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد نہیں رہا ہے. منحرف ارکان میں سے بھی کوئی پیش نہیں ہوا, حکومتی اتحادیوں میں سے بھی کوئی پیش نہیں ہوا, جبکہ اپوزیشن کے 161 اراکین موجود تھے جن کی جب گنتی کرائی گئی اس کے بعد میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس اجلاس کو 31 مارچ 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس 31 مارچ 4 بجے ہوگا, اس پر بحث ہوگی. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو پیش کی گئی ہے ہمارے نمائندے سردار حمید کے مطابق اس کے بعد میں اس بحث کے بعد میں رائے شماری کروائی جائے گی. حکومتی اتحادیوں یا پی ٹی آئی کے منحرف اراکین میں سے آج اجلاس میں کوئی بھی شریک نہیں ہوا. قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس ہوا اور اس کی کارروائی ملتوی کر دی گئی. مختصر اجلاس, اس اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کو پیش کیا جس کے بعد میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے اپوزیشن اراکین کی ایوان میں جو اس قرارداد کے حق میں تھے ان کی گنتی کروائی گئی. 161 اراکین اپوزیشن کے اس وقت قومی اسمبلی اجلاس میں موجود ہیں. یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت شاکر سولنگی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. شاکر سولنگی, 31 مارچ 4 بجے تک کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا. حکومت کی جو آج اجلاس تک کارروائی ہوئی اس میں حکومتی منحرف اراکین اور جتنے بھی حکومتی اتحادی تھے وہ بھی شریک نہیں ہوئے. جی بالکل, حکومت کے منحرف اراکین اور حکومت کے اتحادی آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. حکومت کی سائڈ سے جو نشستیں تھی بہت ساری وہ خالی پڑی تھی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو جب ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ وہ تحریک کی قرارداد جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کی قرارداد ایوان میں پیش کریں تو اس کے لیے اجازت مانگی گئی تو ایوان میں گنتی کرائی گئی کہ قرارداد کے حق میں پیش ہونے کے حق میں کتنے ارکان ہیں. جو ارکان حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اپنی نشستوں پر. تو 161 ارکان اپوزیشن کے نشستوں پر کھڑے ہوئے. اپوزیشن کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ٹوٹل 162 ہے. ایک رکن علی وزیر جیل میں ہے جس کی وجہ سے ان کے ایک رکن جو ہے اور ایک رکن ملک سے باہر تھے لیکن وہ واپس آ گئے ہیں. تو اپوزیشن کی اسٹرینتھ آج پوری تھی, حکومت کی اسٹرینتھ نہیں تھی. اس لیے ڈپٹی اسپیکر نے حکومتی ارکان کی تعداد نہیں گنوائی اور نہ بتائی, صرف یہ کہا کہ 161 ارکان اپوزیشن کے جو ہیں جو تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہیں, اس لیے قرارداد جو ہے تحریک کی منظور پہ پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اس کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے قرارداد پیش کی ایوان میں اور ڈپٹی اسپیکر نے اعلان کیا کہ 31 مارچ کی شام 4 بجے قرارداد پر بحث شروع کرائی جائے گی. تو بحث جو ہے وہ 3 دن تک جاری رہ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ اور 7 دن کے اندر یہ ووٹنگ کرانی ہے. تو بہرحال قرارداد پیش ہو گئی ہے قومی اسمبلی کے ایوان میں. اب اس پر بحث ہوگی 31 کی شام 4 بجے اور اس کے بعد اس پر ووٹنگ کی جو ہے تاریخ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ اناؤنس کریں گے اور ووٹنگ ہوگی. اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایوان نے فیصلہ کرنا ہے. تو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے 31 مارچ کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اور کوئی کاروائی نہیں کی گئی. ایک بل پیش کرایا گیا. بحث آپ نے بتایا 31 مارچ شام 4 بجے ہوگی, اس کے بعد 3 دن تک ممکنہ طور پر یہ بحث جاری رہ سکتی ہے. ذرائع کیا بتا رہے ہیں عدم اعتماد پر ووٹنگ کس دن ہوگی, کچھ تاریخ کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟
आज देखें 31 के बाद 3 दिन, 31 का दिन होगा या कम होगा, 2 होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ये बहस होगी, तो 3 को हो सकती है, एक्सपेक्टेड जो है 3 को तहरीक अदम एतमाद पर जो है वोटिंग हो सकती है। लेकिन ये बहरहाल ये स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो बहस कितने दिन कराते हैं, वाइंड अप कितने दिन में करते हैं, 2 दिन बहस चलाते हैं या 1 दिन चलाते हैं। कभी कभार इस तरह भी होता है, ये स्पीकर के पास अख्तियार होता है कि वो 1 दिन बहस कराएं, 2 दिन कराएं या 3 दिन, मुमकिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। 3 अप्रैल को अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है। 31 मार्च शाम 4 बजे जब इजलास शुरू होगा तो उसके बाद 3 दिन तक ये बहस कानूनी तौर पर जारी रह सकती है। 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग कराना होती है। हमारे नुमाइंदे शाकिर सोलंकी तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि मुमकिन तौर पर 3 अप्रैल को वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है। और मुनहरिफ अरकान में से कोई पेश नहीं हुआ, जबकि डिप्टी स्पीकर ने जब गिनती करवाई उस हुकूमती स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया गया था। हम अपोजिशन के 161 अरकान आज इजलास में मौजूद थे। यहां वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रही। इस वक्त ज़कात के फर्ज से खिदमत के फरीजे तक आप और इंडस साथ साथ।